بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بارے میں۔ جناب جابر کے بارے میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ان سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں، آپ نے بہت سی روایات بیان کی ہیں اور ان کا نام آتا ہے بیچ میں، روایات کے بیچ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی اور بہت مخلص، اور ان کا اس دور کے بڑے لوگوں میں ان کا نام آتا ہے اور تقریباً ہر آدمی ان کے نام سے واقف ہے۔ ایک روایت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ بیان کر کے پھر بہت جلدی بات تمام کر دیں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ آخری وقت تھا آپ کی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے کی بات ہے، آپ کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی اور اپنے بابا کو دیکھ کے وہ گریہ کرنے لگتی ہیں، آپ رونے لگتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری بیٹی تم میرے بعد مظلوم رہو گی اور تمہیں کمزور قرار دیا جائے گا، جو تمہیں اذیت دے گا گویا وہ مجھے اذیت دے گا، اور جو تم سے دشمنی کرے گا گویا مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو تمہیں راضی و خوش رکھے گا گویا مجھے راضی اور خوش رکھے گا، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے گا گویا میرے ساتھ نیکی کرے گا، جو تمہارے ساتھ جفا کرے گا گویا میرے ساتھ جفا کرے گا، جو تم سے رابطہ برقرار رکھے گا گویا مجھ سے رابطہ برقرار رکھے گا، اور جو تم سے قطع تعلق کرے گا گویا مجھ سے قطع تعلق کرے گا، اور جو تمہارے ساتھ منصفانہ عمل کرے گا گویا میرے ساتھ منصفانہ عمل کرے گا، اور جو تم پر ظلم و ستم کرے گا گویا مجھ پر ظلم و ستم کرے گا، اس لیے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم میرے بدن کا ٹکڑا اور میری روح اور جان ہو۔ یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جاتے جاتے بھی سرکار فرما گئے کہ میری بیٹی تم مظلوم رہوگی، اور بات کی تاریخ سب جانتے ہیں کہ کتنی مظلوم رہیں خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کے اوپر جو مظالم ہوئے اور کن لوگوں کے ذریعے وہ مظالم ہوئے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کتنی عقیدت اہل بیت سے رکھتے تھے۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے اس بات کا بھی اظہار ہو جائے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جابر نے خود کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گرا دیا اور ان کے پیروں کا بوسہ دینے لگے، چومنے لگے۔ تو مروان کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی وہ آ کے اس نے اعتراض کیا کہ اے جابر، آپ اتنے بڑے اتنے سن رسیدہ رسول کے صحابی، رسول کے ساتھ بیٹھنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے، آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، اور مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ان دونوں کا جو مرتبہ جس قدر میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو اعتراض نہیں کرتے بلکہ ان کے قدموں کی خاک کا بوسہ لیتے۔ یہ اظہار عقیدت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا امام حسن اور امام حسین سے، اور وہ کتنا چاہتے تھے اور کس طرح سے محبت کرتے تھے، کہ بہت سے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا پہنچنے والے پہلے ظاہر ہیں۔ آپ چہلم کے وقت کربلا میں آنا آپ کا یہ اہل بیت کی نسبت خلوص اور عقیدت کی علامت ہے۔ واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ عطیہ کوفی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا گئے۔ جب اس متبرک جگہ پر پہنچے تو جناب جابر نے پہلے فرات میں غسل کیا، دوسرے کپڑے پہنے، صاف کپڑے پہنے، سفر کے کپڑے اتار دیے اور ذکر خدا کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچے۔ جناب جابر چونکہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے، آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، آپ نے مجھ سے کہا کہ میرا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر رکھ دو۔ ان کا ہاتھ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر پر رکھ دیا تو ہاتھ رکھتے ہی آپ کو پیغمبر و علی اور فاطمہ کی اولاد کی شہادت یاد آئی اور آپ بے ہوش ہو کر قبر مطہر پر گر پڑے۔ اور عطیہ کوفی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ان کے چہرے پر پانی کے کچھ قطرے چھینٹیں دیں پانی کا، اور آپ ہوش میں آئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ یا حسین کہہ رہے تھے کہ اے حسین کیا دوست کا جواب نہیں دے گا، یہ آپ کہتے رہے اور گریہ کرتے رہتے۔ اس کے بعد آپ دوسری جتنی بھی وہاں قبریں تھیں شہدائے کربلا کی، سب پہ باری باری سے جاتے ہیں، سب پہ نوحہ گریہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی عقیدت ہے کہ اتنے سن رسیدہ ہونے کے باوجود اور آنکھیں چلی جانے کے باوجود آپ نے کربلا کا سفر کیا اور آپ نے
اپنے امام اپنے آقا اور مولا کی زیارت کی۔ ایک واقعہ جو سب جانتے ہیں اور سب بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے اپنے 5ویں جانشین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہا تھا۔ یہ واقعہ بھی مختصراً بیان کر دیا جائے، اور اسی واقعے کے ضمن میں ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جابر تم اس زمانے تک زندہ رہو گے کہ میرے 5ویں جانشین کا زمانہ تم پاؤ گے، اور تم میرا سلام ان سے کہہ دینا، اور اے جابر ان سے سلام پہنچانے کے بعد پھر تمہاری زندگی بہت زیادہ نہیں رہے گی، بہت چند دن تم دنیا میں رہو گے۔ اور وہی ہوا کہ سلام پہنچانے کے بعد چند دنوں کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہوئی۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پدر بزرگوار نے فرمایا، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس آیا تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جابر کی بینائی جاتی رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ بولے کہ ذرا میرے قریب آئیے۔ میں ان کے قریب آیا تو انہوں نے میرا ہاتھ چوما اور میرے قدموں کی طرف جھکے کہ ان کا بوسہ لیں۔ تو میں ذرا پیچھے ہٹا۔ جناب جابر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ حضرت میرے جد بزرگوار پر اللہ کی برکت و سلامتی ہو، کہ برکت و سلامتی کا نزول ہو اللہ کی طرف سے۔ حضرت امام نے جناب جابر سے دریافت کیا کہ یہ کب کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جابر تم اس وقت زندہ رہو گے کہ میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند سے ملاقات کرو جن کا نام محمد ابن علی ابن الحسین ہوگا، اور خداوند عالم نور اور حکمت عطا فرمائے گا، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ یہ سلام جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پہنچایا، اور جیسا کہ بیان کیا اسی روایت میں کہ اس سلام پہنچانے کے بعد چند دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ مختصر بیان تھا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی زندگی کے بارے میں، ان کو کیسی عقیدت تھی اور کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کسی زندگی کے بارے میں یا پھر کسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔